أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد. سامعین و ناظرین کرام، پروگرام آگہی کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یاد دلاتا چلوں کہ آگہی کا پروگرام سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے دعاؤں کے مجموعہ صحیفہ سجادیہ پر مشتمل ہے۔ خیال ذہن میں آیا تھا کہ یہ کتاب دعاؤں کا مجموعہ ہے، اور ہم لوگوں کے نزدیک دعا یعنی کسی ضرورت پر اس کو یاد کرنا، اگر میں کسی مشکل میں آ گیا ہوں، میرا کوئی معاملہ ہے، اس کے حل کے لیے کوئی دعا ہو تو اس دعا کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، معلوم کیا جائے۔ یقیناً صحیفہ سجادیہ میں بہت سارے مواقع اور مسائل کے لیے دعائیں ہیں کہ اگر فلاں موقع آ جائے، غم کا موقع آ جائے، خوشی کا موقع آ جائے، قرض کا موقع آ جائے، یا عید کا دن آ جائے، اس طرح کے مواقع پر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اوقات سے متعلق بھی ہے کہ صبح کے وقت میں یہ، اور شام کے وقت میں یہ، اور دوپہر کے وقت میں یہ، اور فلاں وقت میں، اور فلاں وقت میں یہ دعائیں مثلاً پڑھنی چاہیے۔ تو ہم نے دعاؤں کو اپنے مسائل و مشکلات اور مواقع ہی سے مخصوص کر لیا تھا، لیکن صحیفہ سجادیہ بہرحال ایک ایسی دعاؤں کا مجموعہ ہے کتاب کہ جن میں دعاؤں کی زبان میں علم کے خزانے موجود ہیں، اور ضرورت ہے کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں اور غور کریں کہ ہمیں کن چیزوں کی طرف اور توجہ دلائی جا رہی ہے، اور کیا علمی خزانے ہیں جو ہمارے ظرف ذہن و علم میں آنا چاہیے۔ گزشتہ ہفتے میں نے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 30 کو منتخب کیا تھا، میں پڑھ رہا تھا، بلکہ تسلسل میں دعا نمبر 30 کو منتخب کیا اور پڑھا، اور اس میں یہ دعا جو ہے قرض کی ادائیگی سے متعلق ہے۔ یقیناً اللہ ہر آدمی کو قرض کے بوجھ سے بچا رکھے، وہ وقت نہ آئے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے۔ اس لیے ہم نے اس کے پہلے حصے میں جو عنوان رکھا تھا قرض الحسنہ کا رکھا تھا۔ قرض الحسنہ کہ ہمیں خود جاننا چاہیے کہ اپنے لوگوں میں قریب، دور یا ضرورت مند ایسے لوگ جن کا اقتصادی اعتبار سے مسائل ہیں اور وہ ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے ہیں، یا اگر ذکر کر بھی دیا اس شخص نے تو ہمارے اندر اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم انہیں قرض الحسنہ کے عنوان سے ادا کریں، کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد جب اس کی ضروریات پوری ہو جائیں تو ہمارے اس قرض کو مثلا واپس کر دیں، جتنا دیا ہے اتنا ہی اس کو واپس کر دیں۔ قرض کے لیے میں نے اس میں تفصیل سے بیان کیا کہ اول تو سوال کا ہاتھ کسی کے سامنے بڑھانا یہ خود اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ اگر آدمی کسی کے سامنے 10 سوال بلند کر دے تو جس کے سامنے آپ نے ہاتھ اٹھا دیا ہے اس کی نگاہ میں ہماری قدر و قیمت بہت کم ہو جاتی ہے کہ مانگنے والا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے دوسرے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، کہ وہ جانے، محسوس کرے کہ کون اپنوں میں سے یا قریب میں سے یا دور میں سے ضرورت مند ہے، اور خود اس کی ضرورت کو سمجھ کر کے ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہمیں اسے مدد کرنی چاہیے اور اس کو مسائل اور مشکلات سے نکالنا چاہیے۔ چونکہ یہ مسئلہ اور یہ بیان گزر چکا،
جب کبھی قرض کا مسئلہ آتا ہے تو ایک بات اور بھی سامنے آتی ہے، اور وہ ہے سود، انٹرسٹ، کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے یا کوئی شخص کسی سے قرض لے، اور بیچ میں یہ معاملہ ہو کہ دینے والا کہے کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، مگر آپ جب مجھے ادا کریں گے تو آپ کو مثلا جتنا میں دے رہا ہوں اس میں سے فیصد کچھ لگا دیے کہ اتنے فیصد زیادہ آپ کو دینا ہوگا، یا میں بھی اسی میں کہوں نہیں اتنے فیصد نہیں بلکہ اتنے فیصد، کچھ کم کیجئے کچھ زیادہ کیجئے، تو اگر اس طرح کا سب معاملہ کیا جائے تو یہ سود ہے اور ربا ہے، انٹرسٹ ہے، یہ جو ہے صحیح نہیں اسلامی اعتبار سے کا، اور اس کو بہت بڑا گناہ کہا گیا کہ کوئی انسان سود لے، کسی کی مدد کر رہا ہے، مدد کیا کر رہا ہے؟ اپنی مدد کر رہا ہے، اگر سود کی بات کرے تو اس کی تھوڑی مدد کر رہا ہے، اپنی مدد کر رہا ہے کہ ہم پیسے دے کر کے پیسے کمائیں گے، اور معاملہ طے کر رہا ہے، اور جب طے کر رہا ہوتا تو آدمی زیادہ سے زیادہ طے کرتا ہو، سامنے والا کتنے پر راضی ہوا، تو اس طرح سے اگر کوئی چیز کیا جائے تو اسے سود کہا جائے گا، یعنی پھر میں کہوں تو دوہراؤں کہ سود کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سود کسے کہتے ہیں، انٹرسٹ کسے کہتے ہیں، جو معاملہ طے کیا جائے وہ سود ہے، یعنی دینے والا، پیسہ دینے والا کہے کہ میں اتنا لوں گا، اتنے فیصد لوں گا، لینے والا کہے نہیں اتنا نہیں، اتنا، اس میں کچھ کم کیجئے کچھ زیادہ کیجئے، مثلا یہ معاملہ اس طریقے سے طے کیا جائے تو یقیناً یہ معاملہ سود کا ہے، انٹرسٹ کا ہے، اور یہ بہرحال صحیح نہیں ہے۔ مذہب تو اس طرح سے کہتا ہے کہ سود لینا اور دینا دونوں ہی صحیح نہیں ہے، حتیٰ کہ میں یہ بھی یہی بتاتا چلوں کہ اسلامی اعتبار سے اگر کوئی شخص سود کا کاروبار کرتا ہے اور سود کھاتا ہے، انٹرسٹ لیتا ہے، اور وہی اس کے ذریعے آمدنی ہے مثلا، یا اس کو کھاتا پیتا، یقیناً اس کا گناہ اس قدر بیان کیا گیا ہے کہ میں نے روایت دیکھی، بلکہ اس روایت کو پڑھ بھی دوں کہ امام علیہ السلام سود کھانے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر سود کھاتا ہے تو سود کے کھانے کا مطلب یہ کہ اپنے پیٹ میں آگ جمع کر رہا ہے، چونکہ ہم مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ عمل مجسم ہوتا ہے، یعنی انسان جس طرح کا بھی کوئی عمل کرے گا وہ عمل دوسری دنیا میں مجسم ہو کر کے اس کے سامنے آئے گا۔ آج پیسے سے پیسہ کما کر کے، یعنی سود کما کر کے آدمی کھا رہا ہے، اسے کچھ نہیں لگے گا، اس کو تو وہ خوش ہوگا کہ ہم نے اتنے پیسے دی تو اتنے زیادہ مل گئے، پھر اس کو کھا رہا، تو ظاہر اس کے پیٹ میں کچھ نہیں جا رہا، وہ تو اپنے اطمینان سے سمجھ رہا ہے کہ یہ میں نے پیسے سے پیسہ کمایا اور یہ میری آمدنی میں کھا رہا ہوں، مگر جب دوسری دنیا میں جائے گا مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، یعنی آخرت میں، تو اس آخرت کے لیے کہا کہ من اکل الربا ملأ اللہ بطنہ من نار جہنم بقدر ما اکل، کہ اگر کوئی شخص جو ہے ربا کا مال کھاتا ہے، ربا کی دولت کو کھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس ربا کا مال جتنا کھایا ہے اتنے ہی جہنم کی آگ اس کے پیٹ میں پیدا کری، یعنی وہ عمل جو ہے وہ آگ کی شکل میں ہو گیا، اور وہ جہنم کی آگ، ہر آگ بھی ایک جیسی آگ نہیں ہوتی ہے، بلکہ آگ بھی الگ الگ ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہم اس دنیا میں بھی جو آگ جلاتے ہیں وہ اس کو اگر دیکھا جائے تو اگر لوہے کو گرم کر دیا جائے اور آگ جیسا ہو جائے تو اس کی گرمی بالکل الگ ہوگی ہے، کسی درخت کے پتیوں کو آپ نے سوکھے ہوئے جلایا ہے اس میں اتنی حرارت نہیں ہوگی، کسی دوسرے درخت کی موٹی موٹی لکڑیوں کو جلایا ہے اس کی حرارت مثلا الگ ہوگی، تو ہر ایک کی حرارت اور اس کی گرمی جو ہے الگ ہو سکتی ہے، کم اور زیادہ ہو سکتی ہے، اور وہ گرمی اور وہ حرارت جو جہنم کی بیان کی گئی ہے
वल बिल्लाह, अल्लाह जो है महफूज रखे। यकीनन जो है उसकी गर्मी का तसव्वुर हम दुनिया की आग से कर भी नहीं सकते हैं। और इसमें ये मासूम का फरमाना कि अगर कोई शख्स रिबा खाता है तो गोया कि अपने पेट में जहन्नम की आग डाल रहा है, यानी क़यामत के दिन, हश्र के दिन जो है वो अपना माल उसके पेट में जहन्नम की आग की तरीके से काम करेगा। तो फिर ये बताना यह है कि रिबा तय करने से होता है। हम जिस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं उस दुनिया को अगर देखा जाए तो आज के 100 साल, 200, 400, 100 साल पहले की तारीख को अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि सूदी मामलात नहीं थे, मगर उसकी शक्ल सूरत अलग होती थी। और आज जिस दुनिया में हम जिंदगी गुजार रहे हैं वो उसकी शक्ल सूरत अलग है। और अलग होने की बुनियाद पर क्या वाकई उसे सूद कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, मैं अभी बिल्कुल सारे मसाइल को सामने लाते हुए ताकि वाज़ेह भी हो जाए और किसी हद तक आगाही में इजाफा भी हो कि सूद का मसला बहुत कदीमी है, बेइंतहा कदीमी है। और इसके ज़रिए से लोग कारोबार करते थे। किसी को कुछ दिया तो उसके बदले में उससे ज़्यादा लिया जाता था। और आज जो है मामला तय कम होते हैं, सूद के मामला तय कम होते हैं। कानून बना हुआ है और उस कानून के मुताबिक जो है आप को वो लेन देन होने लगती है। यकीनन बाज़ जगहों पर, बाज़ मौक़े पर उसी वक्त जो है तय होता है कि मैं तय करूं कि भाई मैं आपको इतना दे रहा हूं और आपको इसके मुकाबले में इतने फ़ीसद जो हैं ज़्यादा मुझे वापस करने होंगे। आप इतने दिनों में वापस कीजिएगा और इतने दिनों में वापस करने की बुनियाद पर दिन की भी क़ैद लगा लेते हैं कि अगर इतनी जल्दी वापस कीजिएगा तो इतने फ़ीसद, और अगर इतनी देर में वापस कीजिएगा तो इतने फ़ीसद जो है मसलन और इजाफा करके मांगते रहते हैं। अगर हम इस तरीके से मामला करें तो ये मामला जो है बैठ करके हम तय कर रहे हैं तो तय करने की सूरत में वो मामला सही नहीं होता है, वो सूद ही कहा जाएगा। और सूद का खाना, लेना और देना कोई भी चीज़ सही नहीं है। लेकिन जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं वो ज़माना भी ऐसा है कि हम यकीनन कोई चीज़ बगैर इस मामले के गुजर भी नहीं सकते। मसलन मुझे मकान लेना है तो नहीं है इतना हमारे पास कि हम नक़द जो उसे ले सकें, लिहाजा हमें बैंक की तरफ मुराजा तो करना ही पड़ेगा, बैंक से रुजू करना पड़ेगा। ये किसी ऐसी कंपनी को जो कि फाइनेंस करती हो उसकी तरफ रुजू करना होगा और उनसे मामला करना होगा, या उनका कोई कानून पहले ही से बना होगा कि हमसे अगर आप लेंगे तो हमारा कानून ये है कि इतना आपको ज़्यादा वापस करना होगा। किस्तें बना देते हैं कि अगर आप इतने देर में वापस कीजिएगा तो ज़ाहिर है उस किस्त के एतबार से आखिर में हमारा ज़्यादा उसके पास जाएगा, और अगर जल्दी-जल्दी अगर आप जो है वापस करना चाहेंगे तो यकीनन जो है वो फ़ीसद के एतबार से जो है निस्बतन वो कम हो जाएगा और कम में हम काम चल जाएगा। लेकिन है तो क्या इसको भी सूद कहा जाएगा या सूद नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा तो क्यों कहा जाएगा और नहीं कहा जाएगा तो क्यों नहीं कहा जाएगा? ज़ाहिर इस मकान के सिलसिले में जो यहाँ लफ्ज़ बोला जाता है वो है मॉर्गेज लेना। मॉर्गेज लेना, अब मॉर्गेज यानी मकान पर कर्ज का लेना। अगर इसको देखा जाए तो हर आदमी इस तरफ मुतवज्जे है कि अगर मैं बैंक के पास जा रहा हूँ या किसी कंपनी के पास जो कि फाइनेंस करती हैं और उनसे जा कर के हम बात करें कि हम मकान लेना चाहते हैं और हमको इतना पैसा चाहिए है मसलन, तो हर एक के कुछ ना कुछ कवानीन होंगे। बैंक में अगर देखा है तो बैंक का तो सामने से दिखाई दे रहा होता है कि अगर हम उनके पास गए किसी मकान की बातचीत करने के बाद तय कर लिया अगर हमने साहिब मकान से कि हम इसको खरीदेंगे, तो हम बैंक के पास जाते हैं और जाने के बाद जो है
बैंक से कहते हैं कि मसलन ये हम मकान खरीद रहे हैं और इसकी कीमत इतनी है और हम आपसे मॉर्गेज चाहते हैं। ज़ाहिर है बैंक की तरफ से कोई कानून होगा कि अगर हम इतना देंगे और इस शर्त पर देंगे और ऐसे देंगे और वो देंगे और आपको इतना इतना करके वापस करना होगा। इस सूरत में वो बैंक के वो मकान के जितने भी कागजात होते हैं, अगर बैंक राजी हो जाता है देने के लिए, तो मकान के सारे कागजात वो अपने पास रखता है और वो मकान की कीमत को साहिबे मकान को दे देता है और हमसे कह देता है आप जाइए, जाकर के उस मकान में रहिए। इसको इस तरह के लेन देन के सिलसिले में हम कहते हैं कि ये मॉर्गेज है, हमने मॉर्गेज दिया और ये हमारा मकान हो गया। और यकीनन होता ये है। तो आया क्या, इसको सूद कहेंगे जो हमने, चूंकि उसमें इंटरेस्ट रेट तय होती है कि हम इतना इतना जो है महीने में या हर साल देते रहेंगे, और वो महीने के एतबार से, साल के एतबार से किस्तें बना ली जाती हैं कि इतने इतने महीने पर जो है इतनी इतनी किस्तें देनी होगी और वैसे ही अदा करना होता है। ज़ाहिर है अगर हम वो चीज़ खरीदी थी, मकान को हमने 1 लाख के, तो हो सकता है कि अगर हमने 20 किस्तें बनवा रखी हैं तो जो वापस होगा पैसा वो 1,20,000 मसलन जमा होगा। अब सारी चीज़ें मेरी मिसाल ही है, जिस तरीके से किस्में उसकी किस्तें बनेगी उस तरीके से होगा। मॉर्गेज लेना मजबूरी है और उसके बगैर जो है आदमी ले नहीं सकता है। मॉर्गेज के सिस्टम को आयतुल्लाह है गुलपायगानी ने जिस तरीके से समझाया, तो वो बहुत आसान है समझना और वो समझ में आता है कि हाँ ये बात सही है, इसमें कहीं से सूद का कोई मसला है ही नहीं। वो ये कहते थे कि भाई आपने किसी साहिबे मकान से मकान का मुआमला किया और मकान का मुआमला करने के बाद तय हो गया कि हम इतने में खरीदेंगे, फिर आप दोनों बैंक के पास जाते हैं, बैंक जो है साहिबे मकान को पैसे दे देता है और मकान के सारे कागजात को वो रख लेता है और फिर हमें, यानी जो हम खरीदार हैं, हमको इजाज़त दे देता है कि आप जाएं उस मकान में रहें, और वो किस्तें बना करके देता है कि आप हमारे पैसे को महीने के एतबार से इतना इतना करके इतने बरस में अदा कीजिएगा। हम दोनों राजी हो गए और राजी होकर के यकीनन साहिब मकान को पैसा मिल गया और हमें रहने की इजाज़त मिल गई। मकान के सारे कागजात वगैरह को बैंक ने अपने पास रख लिया। तो उसको आयतुल्लाह है गुलपायगा ने समझाते थे कि असल में ये उधार और नक़द खरीदो फरोख्त है। बैंक ने साहिबे मकान से नक़द खरीदा कि 1 लाख कीमत बताई गई थी, उसने उसको 1 लाख दे दिया, बैंक ने उसको दे दिया और दे करके मकान के कागजात को अपने पास रख लिया और हमें इजाज़त दी जाके रहो और किस्तें बना दी कि महीने में आप इतना इतना अदा करते रहेंगे। और वो किस्तें मसलन 10 साल में या 20 साल में ख़त्म होने वाली है और जब ख़त्म होगी तो गोया कि हम जो अदा किए करेंगे बैंक को, लगभग 1.5 लाख होंगे, 1,20,000 होंगे, 1,30,000 होंगे, जो भी जिस तरह की किस्त बनी है। तो हमेशा नक़द मामला बिल्कुल अलग होता है और उधार मामला अलग होता है। बैंक ने साहिब मकान से मकान नक़द खरीदा 1 लाख में और हमको उसने उधार बेच दिया, उधार बेच करके उसके किस्तें जो है बना दी कि इतने बरस में आपको जो है इसको अदा करना है। तो वो गोया हमें उधार बेचा है कि हम नक़द नहीं दे सकते थे और उधार की कीमत हमेशा ज़्यादा होती है, लिहाजा वो सूद नहीं हुआ। ये बात समझ में आती है, सामने की है। लेकिन चूँकि ये मसला फ़िक़ही है, इसमें इख्तिलाफ़ नज़र भी हो सकता है और है, तो वांगन नहीं, ये नक़द उधार नहीं है, वो हमारे ही नाम से लिया जाता है और हमारे ही है और हमें उसको देना है पैसे इस तरीके से, और हम ही ने लिया है। तो वो जो उस पे इज़ाफ़ा हो रहा है वो रिबा है, वो सूद है, वो इंटरेस्ट है। लेकिन ये भी मॉर्गेज के नाम से होता है, इसको लिया जा सकता है इसलिए कि वाक़ईन हम और अपने खुदा के दरमियान इस बात को जानते हैं कि हम नक़द नहीं खरीद सकते हैं। अगर हमारे पास नक़द होता
تو یقیناً پھر اس طرح کا معاملہ کرنا صحیح نہیں تھا. ہمیں نقد ہی اس کو لے لینا چاہیے، لیکن نہیں خرید سکتے ہیں تو ہمیں لینا ہے. اور ہم نے جب اس کو لے لیا تو جو قسطیں بنا دی گئی ہیں وہ اس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے. وہ انٹرسٹ کے نام پر بھی جو لے رہے ہیں وہ اس لیے دینا ہوا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے، اس مال سے، اس ملکیت سے جو ہمیں بینک کی طرف سے دیا گیا ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس فائدے کے بدلے میں ہم اس کو ادا کرنا چاہیے اور ادا کرنا. اور وہ ہماری مجبوری تھی، بغیر مجبوری کے ہم نے نہیں لیا. اگر مجبوری نہ ہوتی تو یہ معاملہ کرنا ہی صحیح نہ ہوتا. لہذا مارگیج کے طور پر لینا شرعی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی کے لین دین کرنے والے وہ جانتے ہیں کہ مجبوراً لے رہے ہیں یا یہ کہ نہیں راضی ہو کر کے لے رہے ہیں. رضا کا مسئلہ، الاعمال بالنیات، عمل کا تعلق نیتوں سے ہوتا ہے. انسان جیسی نیت ہے وہ خود جانتا، اور وہ پروردگار عالم جس کو حساب کتاب لینا ہے وہ جانتا ہے، اس کے اعتبار سے ہوگا. لیکن بات اگر مجبوری ہے تو اس مجبوری کی بنیاد پر انسان جو ہے اس کو اس طریقے سے معاملات کرنے چاہیے ہیں. ہیں دوسرے مسائل بھی تھوڑے سے اس سلسلے میں ہیں، ایک میں کلی طور سے نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن ہیں اس میں مسائل. کبھی ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے معاملات بھی ہوں کہ جس میں واقعاً بینک ہمیں ہی پیسہ دیتا ہے اور پیسہ دے کر کے اس کی قسطیں بناتا ہے. مثلا اگر ہمیں گاڑی خریدنی ہے تو ہمیں گاڑی خریدنے کے لیے بینک نے ہمیں قرضہ دے دیا، ہم نے خرید لیا، پھر اس کے بعد قسطیں بنا دی. مکان میں تو ہمیں نہیں پیسے دیتا ہے، مالک مکان کو دے دیتا ہے، مالک مکان والا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں زیادہ دیتا ہے اور ہم سے قسطیں لے رہا ہوتا. مگر گاڑی لینی ہے، کوئی دوسرے سامان لینا ہے جس سامان مجھے ہے ہمارے پاس اتنا نہیں تھا اور ہم بینک سے قرضہ لے رہے ہیں، وہ واقعی قرضہ ہوتا ہے، وہ مارگیج نہیں ہوتی. قرض لے کر کے ہم خرید رہے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں کیا واقعاً جو ہم بینک سے ہم نے معاملہ کیا یا بینک نے ہم سے معاملہ کیا ہے کہ آپ کو اتنا قسطیں کر کے دینی ہوگی، اس میں بہرحال ہم زیادہ دے رہے ہوتے ہیں، تو زیادہ دینے کی صورت میں کیا وہ سود دینا ہوگا؟ لینا بھی صحیح نہیں ہوتا ہے اور دینا بھی نہیں صحیح ہوتا. لینا تو بالکل ہی نہیں صحیح ہے، دینا بھی گویا کہ آپ اس معاملے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں. وہاں بھی دیکھنا چاہیے کہ مجبوری کے مسائل ہیں. مجبوری کے مسائل ہیں تو اس گاڑی یا فلاں سامان کی ہماری ضرورت ہے، ہم جانتے ہیں، ہمارا خدا جانتا ہے کہ ہماری ضرورت ہے اور ہم اس ضرورت کو اپنے پیسے سے پورا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، لہٰذا قرضہ تو لینا ہی تھا. قرضہ لے کر کے اس میں جو زیادہ ہم ادا کر رہے ہیں اس میں بھی انسان کے خود اپنی طرف سے یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم گویا کہ وہ ربا کے طور پر یا سود کے طور پر کوئی چیز نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. تو ہم فائدہ اٹھانے کے بدلے میں، چونکہ ہم نے اتنا فائدہ اٹھایا ہے، فائدے کے بدلے میں ان کو ادا کر رہے ہیں. اور وہ بھی چونکہ مجبوری تھی، ورنہ اگر مجبوری نہ ہوتی، ہمارے پاس پیسہ ہوتا اور اس کے باوجود ہم قرض لے کر کے اس پر ہی لین دین کر رہے ہوتے تو صحیح نہیں ہوتا. تو بہرحال قرض الحسنہ ہی کے ضمن میں پہلا حصہ قرض الحسنہ سے متعلق تھا. تو یہ ضرورت سود کی بھی آئے کہ اس کو ہم جانیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو قرض کے طور پر کوئی چیز دے رہا ہے تو کیا یہ طے کر سکتا ہے کہ بھئی ہم آج آپ کی اتنی مدد کر رہے ہیں، لیکن آپ جتنے دنوں میں اس کو ادا کریں گے وہ دن معین کر لیا، مہینے معین کر لیے، سال معین کر لیے اور فیصد بھی معین کیا کہ اتنے فیصد جو ہے آپ کو زیادہ دینے ہوں گے. تو اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ سود ہوگا اور یہ سود جو ہے صحیح نہیں ہے. اسی ضمن میں ایک چیز اور بھی بیان کر دوں کہ انسان اپنے پیسے بینک میں رکھتا ہے اور بینک کی طرف سے جو ہے اس پر کچھ نہ کچھ فیصد ملا کرتے ہیں، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو بھی بھارت بینک والے انٹرسٹ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ نے ہمارے پاس پیسے رکھوائے تھے اور ہم جو بھی پیسہ رکھتا ہے ہم ان کو اتنے فیصد جو ہے انٹرسٹ دیتے ہیں. تو کیا واقعی اس کو سود کہا جائے گا یا سود نہیں کہا جائے گا؟ میں نے عرض کیا کہ سود معمولاً جو ہے معاملہ کرنے سے ہوتا ہے. اگر آدمی معاملہ کرے کہ میں اتنے پیسے بینک میں رکھوں گا تو بینک والے مجھے اتنا دیں گے، یہ معاملہ کر کے رکھا ہے تو وہ واقعاً سود ہے.
لیکن اگر آج کے زمانے میں انسان بینک ہی میں پیسے رکھتا ہے، سسٹم ایسا ہو گیا کہ حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی بینک میں رکھے۔ اگر اپنے پاس اگر آدمی پیسے رکھے اور زیادہ پیسے ہو جائیں اور کبھی کسی طرح سے مثلاً اتنے پیسے گھر میں نکل آئیں اور حکومت کے لوگ پوچھنے لگیں اور اس کا حساب کتاب دیجئے کہ کہاں سے اتنا پیسہ کس طریقے سے ہے، کیسے آپ نے جمع کیا، تو ظاہر آدمی نہیں دے سکتا۔ لیکن بینک میں رہے گا تو اس کا آنا اور جانا سب پتہ ہوتا ہے کہ کب اور کہاں سے اتنے پیسے آئے تھے اور کب اور کتنے نکلے ہیں۔ تو انسان جو ہے ہر طرح کی حفاظت کی نیت سے رکھ رہا ہوتا ہے۔ بینک کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے پیسے رکھے گا تو اس کو اتنے فیصد دی جائیں گے، لیکن وہ بھی کسی چیز کے بدلے میں، چونکہ ہم جو پیسہ وہاں رکھواتے ہیں وہ امانت نہیں ہوتی ہے۔ امانت کے طور پر کسی کوئی چیز رکھوائی جائے تو جس نے امانت قبول کی اس کو حق نہیں پہنچتا ہے تو کسی کام میں امانت رکھی ہوئی چیز کو استعمال کرے، بلکہ جس طریقے سے جیسے رکھوائے ویسے ہی اس کو واپس کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا تو اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس نے یہ طے کر رکھا کہ چونکہ ہم آپ کے رکھے ہوئے مال سے ہم اپنا کاروبار کرتے رہیں گے اور اس کاروبار میں ہم کو یقیناً جب کاروبار کر رہا ہوگا تو فائدے ہوں گے، ہم آپ کو اتنے فیصد آپ کے پیسے کے اعتبار سے دیا بھی کریں گے۔ اس کے ہم نے کوئی پتہ اپنی طرح ہم نے تو حفاظت کے نام سے رکھا، اور حفاظت کے نام سے رکھ کر کے یہ بہرحال ہماری طرف سے اجازت ہے کہ بینک میرے پیسے سے جو بھی کرنا چاہے کرے، تو بینک ہمارے پیسے سے اپنا کاروبار کرتے ہیں، تو چونکہ ہمارے پیسے سے کاروبار کیا ان کو منافع ہوگا نہیں ہوگا کچھ بھی ہوگا، اور انہی نے ایک طے کر رکھا ہے کہ جو کوئی بھی ہمارے یہاں پیسے رکھوائے گا اس طریقے سے اور اس پیسے سے ہم کاروبار بھی کریں گے تو ہم ان کے اتنا پیسہ واپس بھی کریں گے۔ ہم نے کوئی معاملہ نہیں کیا تھا، انہی نے قانون بنا لیا اور قانون کے مطابق وہ دے رہے ہیں۔ ہم نے حفاظت کی نیت سے رکھا تھا اور اس حفاظت میں بہرحال انہوں نے ہمارے پیسے سے فائدہ اٹھائے اور کچھ دے رہے ہیں تو اسے سود نہیں کہا جائے گا، وہ آدمی لے سکتا، اور نام تو وہی کہتے ہیں، انٹرسٹ ہی کہتے ہیں، لیکن وہ سود نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے میرے پیسے سے فائدے اٹھائے ہیں اور انہوں نے قانون بنا دیا اور اس کے مطابق جو چونکہ ان سے ہمارے پیسے سے فائدے اٹھائے ہیں تو اتنا دے رہے ہیں، تو وہ یقیناً ہاں یہ مسئلہ البتہ الگ سے ہو سکتا ہے کہ میں نے ہی ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے بینک بھی کھولا ہے اور ایک مسلمان جو اس بینک میں رکھ رہا ہو، اور اس طریقے قانون بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ اور واقعا، لیکن مظاہر مسالک کے اختلاف کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر کہیں ہو یا حکومت کے اختلافات کے ساتھ کہیں ہو اور کوئی قانون ہو تو علامہ بنیاد عمل کا تعلق نیتوں سے ہوتا۔ میرا پیسہ اس انٹرسٹ کے لیے کہ میں پیسہ بینک تلاش کروں جس میں زیادہ دیا جا رہا ہو میں وہی رکھ، تو اس کا مطلب میری نیت ہی ہے کہ میں اس سے سود لوں گا، تب تو صحیح نہیں ہے۔ خالی حفاظت کے نیت سے رکھا ہے اور اس حفاظت میں بہرحال اجازت ہے کہ میرے پیسے وہ اپنے کاروبار میں خرچ کر سکتے ہیں اور وہ خرچ کر رہے ہیں اور انہی نے قانون بنا رکھا ہے کہ دیا جائے گا تو اسے سود نہیں کہا جائے گا۔ بہرحال اگر کوئی شخص اللہ محفوظ رکھے، بچا کے رکھے کہ کوئی شخص جو ہے سودی کاروبار کر رہا ہوتا ہے اور سود کے پیسے کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس کے گناہ کو گناہ کبیرہ کے طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس میں دیکھنے کو تو آدمی کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، اس سے کہے گا بڑا وہ ہو گیا ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، یقیناً برکت نہیں ہوتی ہے اور نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو منع کر دیا وہ برکت سب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں انسان اگر کسی کے پاس بہت پیسے ہیں اور بہت پیسے کی بنیاد پر اس پیسے کو لوگوں کو دیتے ہی ہے اس پیسے سے پیسہ کمانے کے لیے، تو دکھائی تو دے گا دوسرا آدمی کو کہ بھائی اس کے پاس دیکھیے اس سودی کاروبار سے کتنے پیسے ہو گئے ہیں۔ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے معاملات کو رسی کو ڈھیل کرنے کی تعبیر کی ہے کہ رسی ڈھیل کر دی گئی تو جتنا کرنا اس کو کر، جتنا کرنا چاہے اس کو وہ کر لے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے اگر کہ اس طرح کی بات کہی امام سے، مولا ہم کار خیر بھی کرتے ہیں، روزہ نماز بھی کرتے ہیں، مگر دنیا میں اعتبار سے پریشان رہتے ہیں،
بہت پریشان دنیا اعتبار سے رہتے ہیں. اور وہ دیکھیے صاحب فلاں صاحب ہے محلے میں یا گاؤں میں آ، آ، جو اصلا اللہ کو مانتے ہی نہیں، ہر برائی کرتا ہے. اور دیکھیے اس کے پاس کیا اچھے اچھے مکانات ہیں، گاڑیاں ہیں اور تمام چیزیں دنیا کی ہیں. تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ نہیں، وہ عذاب الہی میں ہے. اسے اس کو حیرت ہوئی، ساری دنیا اس کے پاس ہے، نوکر ہیں، گاڑیاں ہیں اور ساری چیزیں ہیں، وہ عذاب الہی میں ہے. تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، وہ عذاب الہی میں ہے. پھر بھی اس کو نہیں سمجھ میں آ رہے تھے. امام نے کہا کہ بھائی اللہ نے اپنی یاد کو اس کے قلب سے نکال لیا ہے، کیا یہ کم عذاب ہے؟ اگر انسان مذہب کو مانتا ہے اور مذہب میں بڑی دولت اگر اللہ نہیں ہے اس کے لیے، تو پھر کوئی چیز بھی وہ کر سکتا ہے. سب سے عظیم دولت جو ہے اللہ ہی کی ذات ہے، اس کی یاد. اور وہی کہ اگر وہ مل جائے، جیسا کہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے عرفہ میں کہا کہ اللہ جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھ کو کھو دیا اس نے پایا کیا. یہ خود اس کی تعبیر ہے کہ جو اللہ کو بھول کر کے ساری دنیا اکٹھا کر لیتا ہے وہ عذاب الہی میں ہے. سب کچھ پا لیا مگر اللہ کو کھو دیا تو اس کو کچھ نہیں ملا، وہ عذاب الہی میں ہے. لیکن اس چیز کو محسوس وہی کرے گا آدمی جس کے پاس دولت ایمان ہو، اور وہ اس دنیا کے علاوہ بھی اس دنیا کو مانتا ہو کہ یہ جو 60 70 80 سال کی میری زندگی ہے یہی ایک دنیا نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے. اور اس دنیا کا نام برزخ ہے. برزخ کے بعد بھی ایک دنیا ہے جس دنیا کا نام جو ہے عالم حشر ہے، قیامت ہے. اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے جس دنیا کا نام جنت یا جہنم ہے. یقیناً یہ تسلسل ہے دنیا کا. جب ان چیزوں کو آدمی اپنے ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا تب سمجھ میں پائے گا کہ کیا دولت ہے، واقعی معنی میں دولت کسے کہتے ہیں اور کس چیز کو برکت کہا جاتا ہے، کس کو خیر اور نیکی کہا جاتا ہے، تب اسے سمجھ میں آئے گا. اس لیے انسان ڈھیروں دولت پا کر کے دولت کے ذریعے سے دولت کمانا، یعنی سود کے ذریعے سے اپنے کو بڑا بنانا، یہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں اور اپنے گھر میں آگ جمع کرنے کے برابر ہے. اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی تو اسے محسوس ہوگا کہ اگر میں اسی دولت سے کسی کی مدد کرتا تو اس مدد کا نتیجہ یقیناً جنت کمانا سمجھ میں آتا. کتنے میں نے ایک کی مدد کر کے اور اس کو پریشانی سے نکال کر کے ہم سہولت کی طرف لے کر کے آئے ہیں. تو خالی ہم نے اس کو سہولت نہیں دی ہے بلکہ ہم نے آخرت میں اپنی سہولت جمع کر لی ہے. ہم نے سب اپنی آخرت آباد کی ہے. اس لیے اس تقسیم اعمال میں جیسا کہ ابھی میں نے اس روایت کو سنایا تھا کہ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سود کا مال کھاتا ہے تو گویا اپنے پیٹ میں جتنا مال کھایا اتنی ہی جہنم کی آگ جمع کی ہے. یعنی قیامت کے دن جو ہے اس کے شکم میں وہ مال آگ کی شکل میں ہوگا. اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں بھی بہت سی جگہوں پر اشارہ کیا ہے کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے. بلکہ میں آیت کو پڑھنے سے پہلے ایک حدیث کو بھی بیان کروں کہ گناہ لفظ بول دینا آدمی آسانی سے بول دیتا ہے کہ گناہ کیا اور اس نے گناہ کیا، لیکن گناہ کے قسمیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں. اور بعض اگر قسموں کو مثال میں جو بیان کیا گیا ہے ان مثالوں کو اس کا کان راضی نہیں ہوگا کہ میں سنوں، کرنا تو دور کی بات، کان راضی نہیں ہوگا کہ ارے ایسا گناہ، اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. نہیں خاموشی نہ بیان کیجیے. مثلا اسی سود کے بارے میں معصوم کا قول ہے کہ اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے نا، سود کا کاروبار کا مطلب کیسا گناہ؟ ایسا گناہ جیسے کوئی وہ گناہ کر رہا ہو، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، کہ وہ جیسے وہ گناہ جا کے خانہ کعبہ میں کر رہا ہو، خانہ کعبہ میں جا کے گناہ کر رہا ہو. اتنا بڑا گناہ
آدمی وہی گناہ مثلا اپنے گھر میں کرے، لوگوں کے درمیان کرے، محلے میں کرے، اور کہاں مسلمان ماننے والا خانہ کعبہ کر وہاں جا کر کے وہ کر رہا ہو، اب کان سننے کے لیے راضی تیار نہیں ہوتا ہے کہ سنے. تو سود کا معاملہ اتنا بڑا گناہ ہے، جیسے کہ وہ جا کر کے کوئی شخص جو ہے خانہ کعبہ میں بیچ میں آ کے وہ گناہ کر رہا. قرآن ہمیں اشارہ کر کے بتا کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان. قیامت کے دن جب لوگ حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ لوگ جو کہ اسی دنیا میں ربا خوری کے عادی رہے ہیں، سود کھاتے رہے ہیں، سودی کاروبار کرتے رہے ہیں، وہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ جیسے شیطان کی وجہ سے کوئی جو مدہوش ہو، اس کو کسی طرح کا کوئی ہوش ہی نہیں کہ کہاں اور کس عالم میں ہے، مدہوشی کے عالم میں کھڑا ہو، اس طریقے سے وہ کھڑا ہوگا. اور اس کے بعد ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. ہاں، کہ جو لوگ ربا کھاتے ہیں اس کے کہیں کہیں نہ کہیں سے اپنے ذہن کو تو مطمئن کرتے ہیں نا کہ بیع اور ربا میں فرق کیا ہے. جیسے ہم کسی چیز کو بیچتے ہیں، خرید کے لائے تھے ہم مثلا 1 روپے میں 1 پاؤنڈ میں، اور بیچ رہے ہیں مثلا 1.25 پاؤنڈ میں، مثلا 1 پاؤنڈ 25 پینی میں، تو ہم نے اور چیز خرید کے بیچی 25 پیسے. ویسے ہی ربا کہ ہم نے کسی کو جو ہے 1 پاؤنڈ دیا اور واپس لیا تو 1 پاؤنڈ 25 پینی اس سے لے لیا، تو دونوں برابر ہے. ہم خرید کے کوئی چیز بیچ رہے ہیں، اس میں بھی فائدہ دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، پیسہ کسی کو دے رہے ہیں اس میں فائدہ لے رہے ہیں. تو یہ اس طریقے سے کہہ کر کے گویا اپنے کو مطمئن کرتے ہیں. قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا. لیکن سچائی اور حقیقت تو یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیع کو، خرید و فروخت کو تو جائز قرار دیا، مگر ربا کو حرام قرار دیا ہے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، اور اللہ جب کسی چیز کو کہہ دے تو ایک طریقے سے نصیحت ہے کہ دیکھو یہ کرنا اور یہ نہ کرنا. خرید و فروخت صحیح ہے مگر ربا کا لین دین صحیح نہیں ہے. فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. اگر کوئی شخص جو ہے اللہ کی کہی ہوئی بات پر عمل نہیں کرتا اور اپنے ہی کہ نہیں جیسے بے ویسے روا ہے ویسے کر رہا ہے، تو یہ ایسے لوگ جو ہیں جہنم والے ہوں گے، جہنمی ہوں گے. اور خالی جہنمی نہیں ہوں گے کہ جہنم میں چلے گئے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ لا یحب کل کفار عظیم. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ربا میں کسی طرح کی کوئی برکت نہیں رکھی، اس کو مٹا دیتا ہے. مٹا دیتا ہے مطلب کہ تباہ و بربادی کی طرف لے کر کے جاتا ہے اس کو. لیکن صدقات یعنی جو قرض حسنہ کے طور پر دیا ہے، یہ کہ کسی مومن کی، کسی اپنے بھائی کی جو ہے مدد ہو جائے اور وہ اپنے مسائل سے نکل آئے، تو اس میں اگر آپ نے ایک کا کیا ہے تو 10 کے برابر پروردگار عالم اور مزید دیتا ہے تمہیں. لیکن ربا میں کسی طرح کی کوئی برکت کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بھی قول ہے کہ اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اور اللہ سے خوف کرو، اتقوا اللہ، خوف الہی اپنے اندر پیدا کرو. اور تم کو چاہیے کہ ربا سے دور ہو جاؤ، ربا سے دور ہو جاؤ. اگر تم واقعا صاحب ایمان ہو تو ربائی کا کاروبار نہ کرو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اور اگر تم ربا سے نہیں دور ہوئے تو یہ سمجھو جیسے تم اللہ سے جنگ کر رہے ہو. ربا کا لین دین گیا اللہ کے ساتھ لڑائی کرنا، وہ روک رہا ہے اور میں کر رہا ہوں، یہ نہیں گویا کہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا ہے. اور ظاہر اللہ سامنے تو نہیں ہے، رسول اللہ سامنے ہے منع کرنے کے لیے، تو غیر اللہ کے رسول سے بھی یہ لڑائی ہے. ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. ہاں اگر کر لیا تھا، اب اگر توبہ کر لو کہ اب میری زندگی میں پھر جو ہے نہیں آئے گا، نہیں ٹھیک ہے، نہیں جانتے تھے کر لیا، ربا کاروبار کر لیا، کھا پی لیا، لیکن جب پتہ چلا کہ نہیں یہ حرام ہے تو توبہ کر لیا، اللہ
बड़ा तब्बा, बड़ा रहम करने वाला है वो, तौबा कबूल करता है, रहम करता है। और तुम जिस चीज को जायज करार दिया है जिस तरीके से, उस तरीके से करो। अल्लाह तबारक व तआला न किसी पर जुल्म करता है और न जुल्म करने को पसंद करता है। इसी तरीके से कुरान में कहा है अल्लाह तबारक व तआला ने कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला ताकुलु रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़तन वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह का खौफ पैदा करो, कामयाब रहोगे। रिबा का कारोबार तुम्हें नहीं करना चाहिए। वत्तक़ुन नारल्लती उइद्दत लिल काफ़िरीन। रिबा गोया कि ऐसा है जैसे कि काफिर जहन्नम में चले जाएंगे और उनका अंजाम जहन्नम की आग होगी। रिबा का कारोबार करने वाले भी इसी अजाब से मुत्तसिफ हो जाएंगे। यानी वो जहन्नम जो काफिरीन के लिए है, रिबा का कारोबार करके तुम जहन्नम से करीब अपने को ना करो, काफिरों वाली जहन्नम से करीब ना करो। इसी तरीके से अहादीस में, चंद अहादीस में मैं पेश करूं कि सरकार नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में से एक फरमान है कि अखबथुल मकासिब कसबुर रिया। बदतरीन कमाई इंसान की क्या हो सकती है? रिबा की कमाई। इन्हीं के जब कमाया तो वो तो है, एक का पांच कमा लिया आपने तो वो पांच तो है, एक का पांच आपके पास मौजूद है। लेकिन ये पांच जो हो गए ये बदतरीन कमाई है। और फरमाते हैं कि शर्रुल कसब कसबुर रिया। और जो सबसे बुरी कमाई होती है वही बदतरीन, फिर अखबत खबीस तरीन और बुरी कमाई जो है रिबा वाली कमाई है। इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल लअना आकल रिबा व मुकिलही व कातिबही व शाहिदही। इमाम फरमाते हैं, सरकार नबी करीम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला रिबा खाने वाले पर भी लानत करता है और जो रिबा देता है उस पर भी, और जो रिबा के कारोबार को लिखता है उस पर भी अल्लाह की लानत है, और जो रिबा के कारोबार में गवाह बने उस पर भी अल्लाह की लानत है। देखिए, हो सकता है कि आदमी किसी को गवाह बना रहा हो कि देखिए हमसे ले रहा हूँ, इतना हमसे वादा है, हम गवाह भी बन गए, कोई लिख रहा है उसको तो मलऊन है लिखने वाला भी, गवाह बनने वाला भी, देने वाला भी और लेने वाला भी, खाने वाला भी। अल अख्ज़ वल मुअति सवाअन फिर रिबा। अल आखिद वल मुअति के खुद रिबा लेने वाला और रिबा देने वाला जी, दोनों तरफ जो हैं सबा सबा फिल रिबा, रिबा में के गुनाह में दोनों बराबर के हैं। इसी तरीके से आठवें इमाम हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के फरामीन में से फरमाने की इल्म यरहमकुमुल्लाह अन्न रिबा हरामुन सुहतुम मिनल कबाइर, कि रिबा गुनाह है और खाली गुनाह नहीं है, गुनाहान कबीरा में से एक गुनाह है। मिम्मा क़द वअदल्लाहु अलैहि नार, के जिसका नतीजा अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम बताया है कि रिबा का कारोबार करने वाला जहन्नम में जाएगा। फनऊद बिल्लाह मिनहा, हम ऐसे कारोबार से और इस चीज़ से जिस पर अल्लाह का वादा हो कि जहन्नम होगी, हम पनाह मांगते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आने आए। वह मुहर्रमुन अला लिसान कुल्ले नबीय्यिन व फी कुल्li किताब, और रिबा जो है हराम करार है, जितनी भी अल्लाह की तरफ से किताबें आई सारी किताबों में रिबा को हराम करार दिया है, और जितने अम्बिया अल्लाह की तरफ से आए हैं सब ने रिबा को हराम करार दिया है। यकूम आकल रिबा मकतूबुन बैन ऐनई ला हुज्जत लहू इंदल्लाह। देखिए, जब कभी ये हदीस जो है सरकार नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि आप फरमाते हैं कि क़यामत के दिन लोग खड़े होंगे और जिनके भी जो गुनाह होगा उनमें से रिबा के खाने या रिबाई कारोबार करने वाले के पेशानी पर लिखा होगा कि ला हुज्जत लहू इंदल्लाह, इसके पास कोई दलील बचने की
اللہ کے پاس نہیں رہ گئی ہے۔ اس نے جو کام کیا ہے وہ کام ایسا ہے کہ گویا کہ وہ قابل معافی ہے ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بہانہ، کوئی دلیل، کوئی وجہ باقی نہیں رہ جاتی کہ وہ اپنے کو پیش کر دے کہ ہم سے یہ ہو گیا اور دیکھیے ہم نہیں، کوئی اس کے پاس حجت اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے نہیں رہ جاتی۔ بس اس پر ربا کے کاروبار نے مہر لگا دی کہ یہ مثلا جہنمی ہے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرامین میں سے آپ فرماتے ہیں کہ درہم و ربا اعظم عند اللہ من 30 زنیہ کلها بذات محرم۔ ایک ربا، ایک درہم بھی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں کہ 1 روپیہ یا 1 پاؤنڈ بھی ربا کا، صرف ایک گناہ نے، اب یہ بھی ایک دیکھیں ایک مثال ہے کہ انسان گناہ کرے اور گناہ میں بھی اس گناہ کا ذکر موجود ہو کہ مثلا اللہ محفوظ رکھے کسی نے زنا کیا ہے، تو وہ زنا کے گناہ جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے وہ ایک گناہ اور وہی گناہ 30 کیے ہوں تو 1 پاؤنڈ کی کا جو ربا کے طور پر دیا گیا ہے اس کا گناہ 30 کے برابر ہوتا ہے، اور وہ بھی 30 گنا زنا جیسا گناہ ہوگا۔ درہم و ربا اعظم عند اللہ من 30 زنا کلها بذات محرم مثل۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے محفوظ رکھے پروردگار عالم کہ کوئی اس طرح کا گناہ کرے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کو ہمہ لہجہ، ہمہ وقت توجہ کے ساتھ دست دعا بلند کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے اور جن کو گناہ قرار دیا اور گناہوں میں جس سے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، اس گناہ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ربا، سود بہت بڑا گناہ ہے، وہ نہ کرنا چاہیے، یعنی ربا نہ لینا چاہیے نہ دینا چاہیے۔ سودی کاروبار تو خصوصیت کے ساتھ بالکل نہیں کرنا چاہیے، مگر میں نے ابتدا بتا دیا کہ سمجھنا چاہیے کہ واقعاً سود کسے کہتے ہیں، اور جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں جس میں قرض لینا ضروری ہی ہو جاتا ہے، اور یقیناً اس ضروری لیے ہوئے قرض پر بھی ہمیں واپسی میں زیادہ دینا پڑتا ہی ہے۔ اس معاملے کو کیا کہا جائے گا؟ کیا واقعاً اس کو سود دینا نہیں کہا جائے گا؟ ضرورت ہے، اور وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی تھی ہماری اس کے بغیر، لہٰذا ہم ایک مرتبہ یعنی جو ضرورت ہے ہماری ضرورت پورا کرنے کے لیے یقینی طور پر اس کو ضرورت ہے، بغیر گھر کے نہیں رہ سکتے، سڑک پہ نہیں رہ سکتے، اور گھر جو ہے بغیر مارگیج کے نہیں لیا سکتا ہے، اور اس پر واپس کرنے کے لیے زیادہ جو ہے دینا نہیں پڑتا ہے، دیا جائے گا تو وہ تمام مراجع کرام کے نزدیک جو ہے جائز ہے۔ العمل بالنیات، عمل کا تعلق نیتوں سے ہوتا ہے، جیسی نیت کی کہ یقیناً میں نے اپنی ضرورت کو پورا کیا ہے اور اللہ ہی کا حکم ہے اپنی ضرورت کو پورا کرے، اور لے کر کے ہم نے زیادہ جو دیا ہے اور اس ضرورت کو پوری ہونے کی بنیاد پر ہم نے فائدہ اٹھایا تو اس فائدے کے بدلے سے ہم دے رہے ہیں، ہم واپس کرنے ہی ہے اس کو، اور اسے ہمارا نظام تقلید کا ہے تو اس تقلید میں جو واقعاً علم کے سمندر ہیں، گویا کہ علم کو حاصل کیا ہے اور احکام کو ہم تک پہنچاتے ہیں، ان سے معلوم کرنے کے بعد اگر ہم مطمئن ہو گئے ہیں تو گویا کہ ہم اب گناہ سے نکل گئے، ہم اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، تو اسے سود نہیں کہا جائے گا۔ نیتوں سے ہر چیزیں ہوتی ہیں، انسان کے عمل کا تعلق اس کی نیت سے ہوتا ہے۔ بہرحال پروردگار عالم ہمیں مجبوریوں سے بھی بچائے کہ ہم ایسے مجبور ہوں کہ یہ کاروبار کرنا پڑے یا اس کی طرف بڑھنا پڑے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن اگر کہ شکل صورت ایسی آ جائے تو ہمیں بہرحال عالم سے کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ ہم اس کام کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں،
اجازت کے بعد ہی اس طرف بڑھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔